یہ یوم پیدائش ہے لیاقت علی خان کا، تو وہ گفتگو جو کہ ان کے یوم شہادت کے اوپر کی جا سکتی تھی میں اس کو موقوف کر رہا ہوں۔ میں صرف ان کے پیدائش کے حوالے سے اور ان کی زندگی کے آخری لمحات تک جو ان کے کارنامے ہیں اور جو ان کی نمایاں خدمات ہیں، جو ان کی انڈیویجولیٹی ہے، جو انہوں نے دوسرے اس حوالے سے کہ میں کوئی موازنہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈسٹنکشن ہے ان کا، جو کارنامے ان کو ممتاز کرتے ہیں اس بر صغیر کی مسلم سیاست میں قدم رکھنے والوں سے، میں صرف اس کا ذکر کرنے کی یہاں کوشش کروں گا۔ سامعین گرامی، سامعین محترم، جی مہمانان گرامی، سامعین محترم، میں سب سے پہلے ان کی اس ڈسٹنکشن کا ذکر کروں گا کہ سر سید احمد خان کے بعد صرف ہم بر صغیر کی مسلم تاریخ پہ اگر ہم نظر ڈالیں اور ان لوگوں پہ نظر ڈالیں جو مسلمانوں کی سیاست اس پورے بر صغیر جنوبی ایشیا جو آج بنگلہ دیش، ہندوستان اور پاکستان پر مشتمل ہے، وہاں جو سیاست کرتے تھے، ان میں جو ڈسٹنکشن، جو ممتاز حیثیت اور جو نمایاں صورت ہاتھ ہے لیاقت علی خان کی، میں اس کی جانب صرف اپنی گفتگو کو محدود رکھنا چاہتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سر سید احمد خان کے بعد جو پروپاؤنڈر ہیں دو قومی نظریے کے، جو قومی نظریے کو جنہوں نے سب سے پہلے دو قومی نظریے بر صغیر میں پیش کیا، اس کے بعد قائد ملت لیاقت علی خان کی وہ دوسری شخصیت ہے بر صغیر، پورے بر صغیر کی مسلم سیاست میں، کہ جنہوں نے کبھی انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار نہیں کی، جنہوں نے کبھی یہ کسی پارٹی میں شامل ہونا اور اس کے بعد پارٹی تبدیل کرنا اگر نظریات سے متفق ہو تو یہ بری بات نہیں ہوتی ہے، لیکن استقامت کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ لیاقت علی خان نے کبھی انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت نہیں اختیار کی، اور اس کا مقصد یہ ہوا کہ کبھی انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس یا برطانوی حکمرانوں کے اس نظریے سے اتفاق نہیں کیا کہ پاک ہندوستان میں صرف ایک قوم بستی ہے، انڈین نیشن۔ اس انڈین نیشن کی تھیوری کو انہوں نے اپنے عمل سے مسترد کیا، اپنے عمل سے مسترد کر کے انہوں نے بتا دیا کہ وہ استقامت رکھتے ہیں، اور وہ شروع سے ہندوستان میں دو قومی نظریے کے تناظر میں مسلمانوں کے علیحدہ قومی وطن کی نظریے کے اوپر مکمل یقین اور اعتقاد رکھتے ہیں۔ دوسری ڈسٹنکشن کہ قائد اعظم محمد علی جناح، جب آپ جانتے ہیں کہ وہ بر صغیر میں کی صورتحال سے بدظن ہو کر، میں مایوس نہیں کہوں گا اس لیے کہ قائد کبھی مایوس نہیں ہوا کرتا اور نہ قائد اعظم کبھی مایوس ہوئے، جب بدظن ہو کر وہ انگلستان گئے اور وہاں انہوں نے سکونت اختیار کی، تو یہ ڈسٹنکشن بھی لیاقت علی خان کو حاصل ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کو انگلستان جا کر، لندن میں جا کر ان کو بذات خود بنفس نفیس اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ انگلستان میں سکونت کو ترک کر کے دوبارہ وطن واپس آ جائیں۔ اس کا کریڈٹ بھی صرف لیاقت علی خان اور لیاقت علی خان کو جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس سلسلے میں دوسری جن شخصیات کا نام ہم لے سکتے ہیں اور لینا چاہیے، وہ علامہ محمد اقبال کا ہے، جنہوں نے اپنے خطوط کے ذریعے قائد اعظم کو اس بات پر ترغیب دی اور قائل کیا کہ وہ ہندوستان تشریف لا کر مسلمانوں کی قیادت کریں۔ ایک اور نام جس کا نام یہاں نہیں لیا جاتا وہ ہے عبد المتین چودھری کا۔ یہ عبد المتین چودھری پاکستان بننے سے پہلے آسام سے سینٹرل اسمبلی کے ممبر تھے، اور پاکستان کے بننے کے بعد بھی پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے رکن رہے۔ انہوں نے بھی خطوط لکھے تھے قائد اعظم کو واپسی کے لیے، اور یہ تمام خطوط ڈاکٹر زید ایچ زیدی کے جو قائد اعظم پیپرز انہوں نے ایڈٹ کیے ہیں بحیثیت انجینئر ایڈیٹر ان چیف کے، وہ اس تمام کلیکشن کے اندر یہ خطوط وہاں موجود ہیں جو وہاں دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ سیکنڈ ڈسٹنکشن ہے لیاقت علی خان کے، جو میں قیام پاکستان سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پاکستان
پاکستان قائم ہو جاتا ہے. میں ایک بات اور عرض کرنا چلوں, یہ میرے خیال ہے یہ بریکنگ نیوز ہوگی کہ 1940 کی قرارداد کے بارے میں جو ہمارا جو نیٹ ہے, اس نیٹ میں بدقسمتی سے یہ ایک بالکل غلط, جھوٹ اور مبالغہ آمیز ایک تحریر وہاں ڈال دی گئی ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو 1940 کی قرارداد لاہور ہے یہ سر ظفر اللہ خان نے تحریر کی تھی. میں چودھری خلیق الزماں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. چودھری خلیق الزماں جو پاکستان کے لاہور ریزولوشن کے فرسٹ سیکنڈر تھے, جنہوں نے پورے بر صغیر کے اقلیتی مسلمانوں کی جانب سے پہلی مرتبہ اس قرارداد کو سیکنڈ کیا تھا. میں ان کو حوالہ دیتے ہوئے بات کر رہا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ قرارداد قائد اعظم کی نگرانی میں, اس قرارداد کا تھیم قائد اعظم کی نگرانی میں بیگم رانا لیاقت علی خان نے تحریر کیا تھا. یہ ابھی میرے پیش رو دوست میرے یہاں پہ افسار احمد صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ جو ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی لیاقت علی خان کا یہ ڈسٹنکشن ہے کہ انہیں نے ہی وومن نیول ریزرو قائم کی تھی, جو بدقسمتی سے بعد میں یہاں پہ اب وہ وجود میں نہیں ہے. اسی طرح پاکستان ویمن نیشنل گارڈ اور دیگر تمام چیزیں جو لیاقت علی خان کو کریڈٹ جاتا ہے. اسی کے بعد میں ہم پاکستان بتاؤں 1948 میں اقوام متحدہ نے ہیومن رائٹس چارٹر کو منظور کیا ہے, اور اس ہیومن رائٹ چارٹر کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی قانون سازی دنیا میں کوئی ہے تو وہ سب سے پہلی قانون سازی لیاقت علی خان نے آبجیکٹیو ریزولوشن کے ذریعے مارچ 1949 میں کی ہے. اور یہ آبجیکٹیو ریزولوشن دس از اے پیس آف ہیومن رائٹس. اس کے اندر بعض لوگ یہ کہتے ہیں, ابھی محترم ضیاء پرویز صاحب کچھ قائد اعظم کے حوالے سے کچھ بات کر رہے تھے, تو میں یہ کہتا چلوں کہ کچھ نقاد یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ شاید انہوں نے یہاں اس آبجیکٹیو ریزولوشن میں قائد اعظم کے ویژن سے خدا نخواستہ کوئی ڈرفٹ کیا تھا. بالکل قطعاً ایسا نہیں ہے. قائد اعظم نے 7 اگست کو اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ سر اگر آپ سماعت فرمائیں تو میں عرض کروں. میں آپ سے توجہ کو طالب ہوں, میں بہت جو بات کر رہا ہوں وہ شاید آپ نے کم سنی ہوگی. اچھا, تو قائد اعظم نے یہ قائد اعظم نے 7 اگست کو جو آئین ساز اسمبلی کے اور یہ بھی میں بتانا چلوں کہ 7 اگست کو آئین ساز اسمبلی کے صدارت کے لیے قائد اعظم کا نام لیاقت علی خان نے پیش کیا تھا. یہ بھی بتاتا چلوں میں آپ کو کہ قائد اعظم کو قائد اعظم کے طور پہ کہا جائے, یہ قرارداد بھی لیاقت علی خان نے 7 اگست کو پیش کی تھی. اسی کے ساتھ ساتھ جب قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک, یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلس, دس از نتھنگ ٹو ڈو ود دا افیئرز آف دی اسٹیٹ. تو آپ اگر آبجیکٹیو ریزولوشن کو دیکھیں تو آبجیکٹیو ریزولوشن کہتا ہے کہ اسٹیٹ ول بی ریسپانسبل that the state will be governed by the chosen representatives of the people of Pakistan. اس میں مسلم آف پاکستان نہیں بلکہ پیپل آف پاکستان, جس کا مطلب یہ ہے کہ دس واز دی لیجسلیٹو ایکسپریشن آف دی ویژن آف قائد اعظم ایز ویل ایز دی ایسپریشنز آف دی مسلمز آف دی ساؤتھ ایشیا. اسی کے بعد ساتھ میں جو بتاؤں دوسرے another distinction لیاقت نہرو پیکٹ. یہ لیاقت نہرو پیکٹ بھی اگر ہم اقوام متحدہ کے 1948 کے چارٹر آف ہیومن رائٹس کے تناظر میں دیکھیں تو یہ بھی دس از اے پیس آف ہیومن رائٹس. اس میں دونوں ممالک میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے جو لیاقت علی خان کا انیشیٹو تھا, اور یہ عام طور پہ آپ جانتے ہیں کہ تعلقات بین الاقوام میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ انٹرنل میٹرز میں انٹرفیئرنس کو انٹرنیشنل ریلیشنز میں
میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس لیاقت نہرو پیکٹ کے تحت ایک عظیم کاز کے لیے، ایک ہیومن رائٹس کے لیے، رائٹس آف دی منارٹیز کے لیے، اس اصول کو بھی سے مقدم جانتے ہوئے ہیومن رائٹس کو، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے ہائی کمشنرز اگر یہاں پہ کوئی زیادتی ہوتی ہے مائنورٹیز کے ساتھ تو وہ جا کے وہاں وزٹ کر سکتے ہیں، جس کو وہاں پہ یہ ایک دوسرا بڑا ڈسٹنکشن ہے جو لیاقت علی خان کو حاصل ہے۔ اب تیسرا ڈسٹنکشن یہ ہے کہ پاکستان ان کے دور میں وہ پہلا نان کمیونسٹ کنٹری تھا، پاکستان میں پہلا نان کمیونسٹ کنٹری تھا جس نے 9 اکتوبر 1949 کو عوامی جمہوریہ چین کو تسلیم کیا تھا۔ عوامی جمہوریہ چین 1 اکتوبر 1949 کو ہمارے سے وجود میں آیا تھا، اور لیاقت علی خان نے اس کو 9 اکتوبر 1949 میں اس کو ریکگنائز کیا تھا۔ دس از another distinction جو لیاقت علی خان کو حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان ان ممالک کی صفوں میں بھی اولین ممالک میں شامل تھا جنہوں نے عوامی جمہوریہ چین کے ساتھ ڈپلومیٹک ٹائز کو ایکسچینج کیا ہے، اور جس شخص کو پاکستان کا سفیر بنا کے چائنا میں بھیجا گیا وہ شخص وہ تھا جو 1946 سے لے کے 1948 تک نیو چائنا سینٹرل یونیورسٹی میں انگلش لٹریچر انگریزی زبان کا پروفیسر ایمریٹس پروفیسر احمد علی تھے، جن کو وہاں بھیجا گیا تھا۔ جو اس وقت پہلے صدر تھے چائنا کے لیو شاؤچی، وہ پروفیسر احمد علی کے نیو چائنا سینٹرل یونیورسٹی میں شاگرد تھے، اور یہ سلیکشن تھا۔ اسی طرح سوویت یونین میں جب مئی 1948 میں ہم نے ان کے ساتھ ایکسچینج کیا ہے ڈپلومیٹک ٹائز کو، تو جس شخصیت کو وہاں پہ ہم نے سفیر بنا کے لیاقت علی خان نے بھیجا ہے، وہ شخص نے اس سے پہلے جب 10ویں سالگرہ منائی جا رہی تھی سوویت یونین کے بالشوک ریولوشن کی، تو ان کے 4 مضامین پائنیئر انگریزی کا اخبار جو لکھنؤ، کلکتہ اور دہلی سے بیک وقت نکلتا تھا، اس میں وہ شائع ہوئے تھے، جس میں انہوں نے کمپلیمنٹ پے کیا تھا کمیونسٹ ریولوشن کو، بالشوک ریولوشن کو۔ جب ان کا نام بحیثیت سفیر کے ماسکو کرملن میں پہنچا ہے تو کے اگلے دن ہی ٹیلی گرام کے ذریعے انہوں نے آمادگی ظاہر کی کہ وی آر ریڈی ٹو ویلکم یور ایمبیسڈر ان سوویت یونین۔ یہ ایک دوسرا ڈسٹنکشن ہے۔ ایک بات اور میں جس کا ذکر نہیں کیا جاتا، وہ بہت ہی اہم بات ہے کہ لیاقت علی خان نے بلوچستان میں ایک بلوچستان اسٹیٹس یونین قائم کی تھی۔ یہ بلوچستان اسٹیٹس یونین جو بلوچوں کے کی جو شناخت ہے، ان کی جو آئیڈینٹی کا مسئلہ حل ہو سکے، اور اس یونین میں قلات، دسبیلا، خاران اور مکران کی ریاستیں شامل تھیں۔ اس کا ایک دستور یہ بنایا گیا تھا کہ یکے بعد دیگر ایک سال کے لیے قلات کے نواب، دیگر نوابین اس کے ہیڈ ہوں گے، اور اس کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ ایک سول سروس کا افسر ہوگا، اور جس پہلے شخص کو سول سروس کے افسر کو وہاں چیف ایگزیکٹو متعین کیا گیا وہ آغا عبدالحمید تھے۔ اور یہ وہ آغا عبدالحمید وہ شخصیت ہیں کہ جو پورے تمام مسلم ممالک میں وہ پہلے اور آخری شخص ہیں کہ جو اقوام متحدہ کے ایکس اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل کے طور پر فائز ہوئے۔ بعد میں انہوں نے جب چیف ایگزیکٹو کا چارج لیا تو چارج لیتے ہوئے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں پہلا اور آخری نامزد چیف ایگزیکٹو ہوں، اس کے بعد یہ چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ براہ راست انتخابات کے ذریعے یہاں پر بنا کرے گا چیف ایگزیکٹو۔ آج بھی یہ جو پیٹرن ہے جو میں نے بتایا بلوچستان اسٹیٹس یونین کا، یہ آج بھی ملیشیا میں رائج ہے، جو ٹنکو عبدالرحمان یہاں سے لے کر گئے تھے، اور آج بھی یہ انتہائی کامیابی کے ساتھ ملیشیا میں چل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سیٹ اپ قائم رہتا تو آج جو بلوچستان میں ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ قطعاً اس کے برعکس ہوتی، اور ہندوستان اور بلوچستان ایک بڑا ہنستا پھولتا ہوا ہمارا ملک کا صوبہ ہوتا۔ میں اس کے ساتھ ہی میں نے جو عرض کیا تھا کہ میں صرف ڈسٹنکشن کی بات کروں گا، میں دیگر بات نہیں کروں گا۔ ہمارے بہت سارے دوست اس بارے میں پہلے ہی اپنی گفتگو کر چکے ہیں۔ درجات کو بلند فرما، اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ یہ پاکستان جو بڑی قربانیوں کے نتیجے میں بنا ہے، اے اللہ اس کی بنیاد میں لاکھوں شہیدوں کا خون ہے،
اے اللہ ان شہیدوں کے خون کے صدقے پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری پاک فوج جہاں جہاں بھی ملک و ملت کی بقا اور اس کی سالمیت کی جنگ لڑ رہی ہے، اے اللہ اسے کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان اس میں شہید ہوئے اور جو بھی اس میں شہید ہوئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ ہم سب کو ایز اے پاکستانی قوم کے متحد ہو کر اس ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام بیماروں کو تندرستی اور شفا عطا فرما۔ جن جن لوگوں نے آج یہاں شرکت کی ہے، اے اللہ ان کی بھی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اور ہمارے مختلف صوبوں میں جو ہمارے علماء کرام، ہمارے ساتھی جو شہید ہوئے ہیں، ان سب کے لیے اجتماعی دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔